الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرو کہ تمہاری حالت اس وقت ایمان والی ہو، اسلام والی ہو، حالت اسلام میں تمہاری وفات ہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العبادت فی الحرج، فتن کے زمانے میں عبادت کرنا، یکسو ہو کر اللہ اللہ کرنا، استغفار میں مصروف ہو جانا فتن کے زمانے میں، یہ اتنا ثواب ہے جس طرح کہ کوئی شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ جائے تو اس کو ثواب ہوگا۔ کہ جب انسان فتن کے دور میں اور کچھ کر نہیں سکتا، حق و باطل کا فیصلہ اس کے سامنے نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں استغفار کرنے سے۔ لوگ اگر استغفار کرنے لگ جائیں تو اس کا فائدہ اس شخص کو تو ہوتا ہی ہے جو استغفار کر رہا ہے، لیکن استغفار کا فائدہ عمومی طور پر ملکوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، جب اللہ راضی ہو جائے تو پورے اس علاقے کے لیے پھر خیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ یعنی اس ترتیب پر ڈرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ اوامر کو بجا لاؤ، منہی عنو کاموں سے بچو، گناہ والے کاموں سے بچو، ثواب والے کاموں کو بجا لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک شخص جب گناہوں سے بچ رہا ہوگا تو اللہ کی رضا وہ حاصل کر رہا ہے، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ جو شخص جتنا گناہوں سے ڈرتا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا جاتا ہے،
اور جب انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس پورے علاقے کے اوپر بھی رحمت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس نیک اللہ والے کے پاس بھی آ کے بیٹھے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے لیکن نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے تو جھوٹ بول لیتا ہے، اس سے بچتا نہیں ہے، لیکن تسبیح وہ پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں آ جائے تو یہ اللہ سے ڈرنا ہے، حق تقاتی۔ اور جو شخص تسلسل سے اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے نیکی نہ رہ جائے، جب ایک شخص اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ کوئی نیکی مجھ سے نہ رہے، جس کی مجھے اللہ توفیق دے رہے ہیں، جس کا موقع مل رہا ہے میں اس کو بجا لاؤں، اور جو گناہ سامنے آ رہا ہے اس سے وہ بچ رہا ہے، اس فکر میں جب لگ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو حالت اسلام میں دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں مرو گے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہوگے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک شخص کا خاتمہ بالایمان ہو۔ تو بات ہم کر رہے تھے تابعین کے بارے میں۔ یہ خیر القرون قرنی کا دوستو یہ دوسرا دور ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے دور کے بعد جو جڑا ہوا دور ہوگا وہ یہ سب سے مبارک دور ہے۔ اس مبارک دور میں اللہ پاک نے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، ائمہ حضرات پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے ہم اجلہ تابعین کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں سے پچھلے جمعے پر اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی بیان کیے۔ یہ تھے صوفی، زاہد، ظاہری دنیا سے چھپے ہوئے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو اسلامی جہاد کا پتہ چلتا تھا تو اویس قرنی اس جہاد میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہی بات حضرات نے لکھا ہے کہ اویس قرنی کو اللہ پاک نے شہادت نصیب کرائی ایک معرکے میں، تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ اویس قرنی ہے شہادت کے بعد۔ اسی طرح جلیل القدر تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ حضرت حسن بصری بہت مشہور تابعی ہیں، ان کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ ہر کوئی شخص جیسے چند صحابہ کرام مشہور ہیں ان کو جانتا ہے، ایسے ہی اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بھی مشہور ہیں۔ یہ کون آدمی تھے، کس وجہ سے مشہور ہوئے، کیا ان کا کارنامہ تھا، اور کیسے اونچے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن سمجھا تھا، مقصد سمجھا تھا کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ خیر القرون کا دور ہے۔ حضرت حسن بصری ام سلمہ امہات المؤمنین میں سے ایک زوجہ مطہرہ ہیں، اصل نام ان کا ہندہ ہے، ام سلمہ کے نام سے یہ مشہور ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، مدینہ طیبہ میں مقیم رہی ہیں، جیسے اور ازواج مطہرات آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے حجروں میں ہی رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھی خیرہ نامی، جس کے بطن سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے۔ حضرت حسن کے والد ہیں جن کا نام تاریخ اسلام نے لکھا ہے یسار۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا۔ یہ زید بن ثابت وہ انصاری صحابی ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا تھا۔ ایک کمیٹی بنائی تھی جو 6 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی کے امیر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زید بن ثابت کے غلام ہیں یسار، ام سلمہ کی کنیز ہے خیرہ، یہ ان کے بچے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ خیرہ جو کنیز ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کام کاج میں مصروف ہوتی تھی، کہیں باہر کسی کام میں گئی ہوئی تھیں،
حضرت حسن چھوٹے تھے، دودھ پینے کا زمانہ تھا ان کا اور بہت رو رہے تھے، تو ام سلمہ نے ان کو چپ کرانے کے لیے اپنے ساتھ گودی میں لیا، اور انہیں نہیں اندازہ تھا کہ میں ایک بوڑھی خاتون ہوں کہ میرا دودھ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ کا سیر ہو کر دودھ پیا اور خاموش ہو کے سو گئے۔ یہ اندازہ ہو گیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک مقصد ہے کہ میرے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ دی، تو پھر بعد میں وہ باقاعدہ ارادے کے ساتھ بھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ گویا کہ حضرت حسن میں ایک نمایاں خصوصیت ہے جو بہت کم کو نصیب ہوئی، کوئی اکا دکا کوئی اور ہیں لیکن وہ بھی فوت ہو گئے تھے، جو دنیا کے لیے رہبر و رہنما بن کے رہے ہیں ان میں سے حضرت حسن بصری ہیں، جنہوں نے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے۔ یہ گویا کہ 2-3 رشتے حضرت حسن کے ام سلمہ کے ساتھ ہو گئے، ایک تو رضائی ماں ہیں، اس لحاظ سے ام سلمہ امی ہیں، امہات المؤمنین سب امتیوں کی مائیں ہوتی ہیں، ازواج مطہرات سب امتیوں کی مائیں ہیں، تو حضرت حسن کی بھی ماں ہے ام سلمہ۔ مزید یہ کہ جو کنیز ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی ام سلمہ کے ساتھ رشتہ، چونکہ آپ کی ام سلمہ کی کنیز کے بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے بھی رشتہ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا ام سلمہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو یہ اپنے گھر میں تھی کنیز جو ان کو حجرہ دیا ہوا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع ہو گئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے یہ چاہا کہ میں ملنے جاؤں، ادھر اس نے چاہا کہ سب سے پہلے میں ام سلمہ کے ہاں لے جاؤں اور اس کی گھٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دہن مبارک لعاب مبارک سے میں اپنے بیٹے کو دلاؤں۔ یہ ام سلمہ ابھی ارادے میں تھی کہ ان کی کنیز خیرہ اپنے بیٹے کو لپیٹ کر ام سلمہ کے گھر میں حاضر خدمت ہو گئی۔ بہت خوش ہوئی ملاقات پر۔ وہ تحنیک کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ نے خیرہ اس کا نام رکھا ہے؟ تو کہا امی جی نہیں نام رکھا، میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ سے نام رکھواؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے میں خیر و برکت رکھے اور اللہ اس کو رشد و ہدایت کا امام بنائے۔ میرے دل میں نام آ رہا ہے کہ میں اس کا نام حسن رکھوں، یہ ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت ہے، اللہ روحانی اعتبار سے بھی اس کو بہت خوبصورت بنا دے۔ حضرت حسن بہت خوبصورت تھے ظاہری اعتبار سے بھی، ازواج مطہرات کے گھر میں ہی رہے، یہی حجرے تھے، یہی حسن کی جگہ تھی کھیلنے کی، کودنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی، اور تمام ازواج مطہرات حضرت حسن کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، اور اسی نسبت سے حضرت حسن کے اخلاق بھی بہت اونچے تھے، بہت اونچے تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہیں، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات ہوئی ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، عارف ہیں۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات اور فیض حاصل کرنے کی تاریخ نے لکھا ہے، لیکن اپنے وعظ و نصیحت میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 70 کے لگ بھگ صحابہ کو دیکھا، حسن نے تو اس سے زیادہ دیکھا ہے، لیکن حضرات صحابہ کے اخلاق میں، وضاقت میں، چال چلن میں، گفتگو میں، طریقہ کار میں اس وقت اس دنیا میں حسن سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں ہے۔ اتنے مشابہت رکھتے تھے گفتگو میں، طریقہ کار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک نمونہ پیش کرتے تھے اپنی زندگی میں حضرت حسن۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ سن 22 ہجری
دور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ پیدا ہوئے، دور عثمانی بھی انہوں نے گزارا، دور علی کے زمانے میں یہ بصرہ آ گئے تھے، پھر اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے استادوں میں سے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں۔ جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے، جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جب ہوش سنبھالا انہوں نے، اور یہ وہ مبارک دور تھا کہ ابھی تک مدینہ کی گلیوں میں نور نبوت کے آثار محسوس ہو رہے تھے، وہی تقوی و طہارت کی فضائیں تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبائر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ والدین کوفہ میں منتقل ہوئے، بصرہ میں منتقل ہوئے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بھی بصرہ میں والدین کے ساتھ منتقل ہوئے اور بصرہ میں ہی رہے۔ جامعہ مسجد بصرہ میں اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ لگتا تھا، جس میں حضرت حسن بھی جا کے شریک ہوتے تھے، اور تمام علوم سے کمال حاصل کیا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن روحانی اعتبار سے یہ سب سے زیادہ شاگردی انہوں نے اختیار کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی قریب تھے کہ اس کے بعد وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو کوفہ میں منتقل ہو گئے تھے، تو یہ کوفہ میں جا کے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روحانی سبق لیتے تھے، تصوف کا سبق جس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل طریق کے صوفیاء کے اکثر طرق یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، اور حضرت علی پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا بیعت ہوئے۔ اکثر سلسلے شیخ احمد کستاشی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب الفرید فی سلاسل اہل التوحید، الفرید فی سلاسل اہل التوحید، یہ شیخ احمد کستاشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بہت واضح طور پر سیر حاصل کلام کیا ہے تصوف کی تائید میں، کہ یہ تصوف، یہ زہد، یہ اللہ اللہ کرنا، اپنے دل کی دنیا کو صاف کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ شیخ فرید نے، شیخ احمد کستاشی نے اپنی کتاب الفرید فی سلاسل اہل التوحید میں لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بارہا روحانی سبق لینا اور استفادہ کرنا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ حضرت حسن بصری ہیں جو بصرہ میں منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم و فیوض حاصل کیے۔ شاگرد چونکہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، اور روحانی فیض زیادہ حاصل کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اسی وجہ سے گفتگو کے انداز اور خطابت کا جو طریقہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نمایاں خطیب تھے، فصاحت و بلاغت کے امام تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ایک دونوں لحاظ سے غلامی کی پیداوار ہیں، کہ ماں بھی کنیز تھی، باپ بھی غلام تھا، بے شک بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا، لیکن استاد کا یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ شیخ کا اثر اور استاد کا رنگ یہ طالب علم کے اوپر چڑھتا ہے۔ تربیت ایسے اونچے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی تھی کہ جس میں رنگ غلامی کا نہیں تھا، ایک بہادری کا ان کے اوپر رنگ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت استاد
یہ معتبر ہے، اچھی چیز ہے انسان کے استاد زیادہ ہوں تاکہ علم انسان مختلف شیوخ سے حاصل کرے۔ ہر شیخ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اپنے فیوز ہوتے ہیں، اپنا طریقہ کار طرز بیان ہوتا ہے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کثرت استاد معلم یہ اچھی چیز ہے، لیکن کثرت شیوخ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شیخ ہو، الا یہ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور انسان کے سبق ابھی باقی ہوں تو دوسرا شیخ اختیار کر لے، یا بعض دفعہ اپنے شیخ سے مزاج نہیں جڑتا، نسبت نہیں بنتی تو شیخ بدلنا ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ شیخ ایک ہو، پھر اس کا رنگ صحیح چڑھتا ہے مبتدی پر، اس سالک پر، اس مرید پر۔ یہی بات ہے کہ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے روحانی شیخ، ظاہری علم کے بھی شیخ ہیں حضرت علی، اور روحانی شیخ بھی حضرت حسن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک زمانے میں تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بصرہ کی جامع مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، طالب علم تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دور آیا کہ جامع مسجد بصرہ میں جس کے درس و تدریس پر لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، اتنا ازدحام ہوتا تھا، وہ معلم، وہ درس دینے والے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہو گئے کہ ایک زمانے میں یہ طالب علم تھے اور جب فیض صحیح حاصل کیا تو وہی اس مسجد کے سب سے بڑے مدرس، سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے صوفیاء کے حلقہ لگانے والے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی تھے۔ اور ایک وقت میں پھر ان کو، اس وقت اموی دور چل رہا تھا کہ اموی عبد الملک نے ان کو بصرہ کا مفتی اعظم بھی بنایا، جو بعد میں دوسرے بادشاہ ہے انہوں نے پھر ریٹائر بھی کر دیا۔ ظاہر ہے ہر بادشاہ اپنے مزاج کے مطابق کابینہ رکھتا ہے نا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت اللہ والے اور بزرگ آدمی تھے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ بھی ان کے زمانے میں آیا، اور حجاج بن یوسف ثقفی عبد الملک بن مروان کا حکمران تھا۔ انشاءاللہ بات کریں گے کسی جمعے پر یہ اموی بادشاہوں کے متعلق۔ یہ عبد الملک بن مروان کے بعد، مروان کی 9 مہینے حکومت تھی صرف، یہ یزید کے بعد آیا تھا۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک آیا اور اس کی حکومت لمبی تھی اور ظالم بھی تھا کہ اس نے اپنا گورنر اس طرح کا ظالم اور خون خوار رکھا ہوا تھا، حجاج بن یوسف ثقفی کو۔ یہی حجاج بن یوسف ہے جس نے ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون بہائے ہیں۔ یہ حجاج ہے جو پہلے عراق کا، کوفہ کا، اس علاقے کا گورنر تھا، پھر بعد میں جب دوسروں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو میں نہیں آ رہے تھے تو عبد الملک بن مروان نے پھر حجاج بن یوسف کو مکہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، جن کے ہاتھوں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے ان کو شہید کیا گیا منجلیک مار کے۔ یہ حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج نے واسط میں اپنا ایک محل بنوایا، بہت عالی شان محل، تو دعوت عام دی کہ سب لوگ آئیں، گھر کا افتتاح ہے، اس میں تقریب بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، مبارکبادی بھی ہوگی۔ سارے لوگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دعوت نہیں تھی، ویسے خصوصی دعوت، بس عمومی دعوت ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ آج ازدحام خوب ہوگا اور آج بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اکثریت کے سامنے ہو جائے گی۔ چنانچہ حسن بصری بھی پہنچے۔ جب پہنچے تو بہت بڑا رش تھا، محل اندر سے بھی بھرا ہوا، محل باہر سے بھی بھرا ہوا۔ انہوں نے ایک جگہ کو مناسب سمجھ کر واعظ و نصیحت شروع کی اور کہا، لوگو اس سے بڑے بڑے مالدار بادشاہ گزرے ہیں، وہ سرکش تھے، باغی تھے، وہ بھی تباہ ہو گئے، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے۔ اس بادشاہ کو، اس گورنر کو، حجاج بن یوسف کو دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جو اکثر دنیا دھوکہ دے دیتی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے یہ بہت خسارے میں ہے، بہت ظالم ہے، اس نے بہت بڑی قیمتی جانیں ضائع کی ہیں۔ یہ محل سے متاثر نہ ہونا،
یہ محل عارضی دنیا ہے، عارضی چیز ہے۔ جنہوں نے محلات میں دل لگائے وہ آخرت کے لحاظ سے تباہ ہو گئے۔ آخرت کو بناؤ، سنبھالو، سنوارو۔ اور اس سے بڑے بڑے ظالم فرعون اس طریقے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کی۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حسن بس کرو، کافی ہو گیا ہے، اب کافی اصلاح ہو گئی ہے۔ کہا خاموش ہو جاؤ، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، حق بات سننے کے لحاظ سے بھی تم لوگ ڈرپوک ہو کہ میری بات سن نہیں سکتے ہو۔ میں اچھی نصیحت کر رہا ہوں، اس پر رونق گھر کو دیکھ کر دنیا سے متاثر نہ ہونا، اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے دل میں آباد رکھنا۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جب ماحول دنیا داری کا ملتا ہے تو دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تم کہیں اس پر رونق گھر کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، آخرت میں جنت میں اپنا پر رونق گھر بناؤ۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ حجاج تو بہت ظالم تھا، وہ ذرا سی بات سننے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو یہ تو پوری تقریر ہو گئی اور اس کے گھر میں جا کے ہو گئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عجیب اللہ والے تھے، خود تو اس حدیث پر عمل کرتے تھے جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جہاد میں سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا جائے۔ خود تو اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے صبر کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، جب صحیح معنی میں توبہ استغفار کرو گے اللہ ان کو ہٹا کے اچھے حکمران لے آئے گا۔ عوام کو تو صبر کا درس دیتے تھے، لیکن خود جب موقع ملتا تھا تو بادشاہوں کو کلمہ حق کہتے تھے۔ دوسرے دن بادشاہ نے، حجاج بن یوسف نے اپنے تمام کابینہ کو بلایا، جلاد کو بلایا اور قسم اٹھائی کہ میں حسن کا خون بہا کر ایک چمڑے کی چادر میں جمع کر کے تم سب بزدلوں کو حسن کا خون پلاؤں گا۔ تم اتنے بزدل تھے، اتنے نمک حرام تھے کہ بادشاہ کے ایوان میں آ کر ایک غلام زادہ، اس طرح توہین کی بات کی، ایک غلام زادہ شخص آ کر اتنی باتیں کر کے چلا گیا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو حسن کا منہ بند کرے۔ میں تم سب کو حسن کا خون پلاؤں گا، اور قسم اٹھائی۔ جلاد کو بلایا گیا، جلاد تیار ہو گیا، چمڑے کی چادر لائی گئی کہ اس کے اوپر اس کا سر قلم کریں گے، اس میں خون جمع ہوگا تو ان کو بزدلوں کو پلاؤں گا جو میری کابینہ ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، جب آئے وہ سارا منظر وہ قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ حسن بصری نے اپنی آنکھیں نیچی کی اور کچھ ہونٹ ہلے اور مسکرائے۔ یہ بات مسکرانے کی حجاج کے اوپر اثر کر گئی کہ یہ کیا بات ہے، یہ مسکراتا ہے۔ قریب بلایا، مسئلے مسائل پوچھے، انہوں نے واضح طور پر جو جواب بنتے تھے ان مسائل کے وہ دیے، پھر ایک عمدہ خوشبو منگوائی، ان کو لگائی اور کہا دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ حافظ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اٹھ کے چلے گئے۔ جب حجاج کی مجلس ختم ہوئی تو لوگ تو پریشان تھے ہی کہ یہ کیا ہوا، لوگ بھی حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ حضرت عجیب بات ہوئی ہے، آپ کے قتل کا پروگرام تھا اور جب آپ آئے یوں نیچے دیکھا، مسکرائے، کچھ پڑھا تو اس کے بعد یہ حالات ہی بدل گئے، تو یہ کیا ہوا؟ حضرت حسن سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا ہوا ہے؟ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں یہ دعا کی ہے کہ میرے رب، دلوں کو بنانے والا بھی تو ہے اور دل تیرے قبضے میں ہے، میرا مددگار بھی تو ہے، میرا مأویٰ و ملجا بھی تو ہے، سب نعمتیں تو نے عطا کی، زندگی کی نعمت بھی تو نے عطا کی ہے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیسے اپنے خلیل کے اوپر آپ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا، ایسے ہی اس ظالم کے دل کے اندر جو میرے بارے میں غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کر دے۔ بس میں نے یہ دعا کی ہے، بس اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں یہاں پر آ گیا ہے۔ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ دوستو، جب انسان کا دل اللہ کے ساتھ متوجہ ہو تو حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ اللہ کے نیک بندے اگر اللہ کے بارے میں قسم کھا لیں
کہ اللہ یہ یوں ضرور کرے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس اپنے نیک بندے کو ہانس نہیں ہونے دیتے، اس طرح ضرور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پوری دنیا جو ہمارے لیے، اس نے پوری زندگی ہمارے لیے بنائی، تو پھر ہم نے کیا بنائے ہیں؟ یہ خزانے بھی تو انسان کے لیے ہیں۔ خالد بن صفوان ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان کو بلایا جب یزید بن عبد الملک حکمران بنا۔ یہ عبد الملک کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا یزید نہیں۔ یزید بن عبد الملک جب خلیفہ مسلمین بنا تو مسلمہ بن عبد الملک، اس نے یورپ کا علاقہ سارا فتح کیا تھا۔ ویسے قسطنطنیہ کے طرف جہاد تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تھی۔ یہ جہاد ترکی کے علاقے کی طرف یورپ میں یہ شروع ہو گیا تھا، لیکن مکمل طور پر کامیابی یہ یزید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یزید بن عبد الملک خلیفہ تھا اور مسلمہ بن عبد الملک اس کا بھائی، یہ اس وقت فوج کا جرنیل تھا، اس نے فتح کیا ہے یہ پورا یورپ کا علاقہ۔ جب یہ فاتح ہو کے واپس ہوا اور یہی اس وقت کا والی تھا، اس نے خالد بن صفوان رحمہ اللہ تعالیٰ، بزرگ آدمی تھے، ان کو بلایا، کہا میں سنتا رہتا ہوں، یہ مسلمہ بن عبد الملک کہتا ہے خالد کو کہ میں سنتا رہتا ہوں کہ ادھر ایک بصرہ میں حسن شخص ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اللہ والا ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن میں ما بینہ و بین اللہ آپ سے ایک سچی گواہی چاہتا ہوں کہ حسن کیسا شخص ہے۔ خالد سے کہا، خالد کہنے لگے مختصر سی بات یہ ہے کہ حسن کو میں زیادہ اس لیے جانتا ہوں کہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہوں، تو اس لیے پڑوسی کو زیادہ جانتا ہے۔ حضرت حسن میں بہت نمایاں خوبیاں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے، ان کی خلوت اور جلوت ایک ہے۔ بھائی خلوت تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، جلوت تو سب کو پتہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمیں شوق ہوا ہم میں سے ایک ساتھی کو کہ حضرت حسن کی خلوت دیکھیں۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جس اجرے میں وہ اللہ اللہ کرتے تھے کہ ہم جا سکیں، لیکن بہرحال ایک عرصے سے دل میں یہ شوق تھا کہ یہ شخص اتنا متبع سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت رشد و ہدایت کا امام بنایا ہے، اس کی خلوت بھی تو دیکھیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی خالہ کے پاس، ازواج مطہرات میں سے اپنی خالہ کے پاس اس لیے رات کو رہتے تھے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی کو دیکھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ساتھی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حسن کی خلوت دیکھتے ہیں۔ ہم جب گئے، حضرت حسن دعا میں مصروف ہیں اور عجیب دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی دعائیں بھی عجیب ہیں نا، الہامی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو دعا بھی خود اس کو سکھا دیتا ہے پھر کہ اس طرح مانگ، پھر میں یوں راضی ہوتا ہوں۔ اللہ دعا بھی سکھا دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دعا ربنا ظلمنا انفسنا بھی تو اللہ نے ہی سکھائی تھی کہ یوں مانگو تو ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت حسن خلوت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے وجود دیا ہمیں، بہت ساری وہ نعمتیں اللہ پاک جو ہم نے آپ سے نہیں مانگی اور آپ نے وہ ساری عطا کر دی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ پاک جو انسان مانگتا ہے آپ سے اور آپ کو اس کو دے دیتے ہیں، لیکن کتنا ناکام ہے انسان کہ جب اللہ اس سے وقت مانگتا ہے تو یہ اللہ کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جب اللہ اس انسان سے جان مانگتا ہے تو یہ انسان جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب اللہ اس انسان سے پیسہ مانگتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے نیک راستوں میں رقم خرچ کرو، جب مال اللہ اس سے مانگتا ہے تو انسان مال بھی نہیں دیتا۔ جب اولاد اللہ اس سے مانگتا ہے تو اولاد نہیں دیتا۔ یا اللہ پاک انسان کتنا گویا کہ ناشکر ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے اوقات کو دین کے لیے قبول کر لے، ہماری زندگیوں کو دین کے لیے قبول کر لے، ہمارے مال کو دین کے لیے۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت حسن اور رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور ڈر سے رو رہے ہیں۔ یہ حضرت حسن کی خلوت ہے۔ تو خالد مسلمہ بن عبد الملک جو اس وقت کا فاتح قسطنطنیہ شمار ہوتا تھا، اس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت حسن کی خلوت اور جلوت برابر ہے۔
اس کا قول اور عمل برابر ہے۔ اور حضرت حسن جس نیکی کی دعوت دینے کے لیے بیان کرتے ہیں پہلے وہ نیکی کر کے آتے ہیں، جس گناہ سے روکنے کے لیے حضرت حسن واعظ کرتے ہیں اس گناہ کو نہیں کرتے تاکہ اس کا اثر لوگوں کے اوپر ہو۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کا ایک ازدحام رہتا ہے مسائل پوچھنے کے لحاظ سے، ملاقات کے لحاظ سے، حتیٰ کہ بعض دفعہ کھانے اور آرام کرنے کا بھی وقت حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسی میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک کا وہ جملہ ہے جو ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہنے لگا خالد بس کرو بس کرو، جس امت میں جس قوم میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا عظیم المرتبہ شخص موجود ہو وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ مقولہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مسلمہ بن عبد الملک کا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا اللہ والا درویش اسی خاندان کا گزرا ہے، اللہ پاک اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں۔ وہی اموی خاندان والے حکمران کہ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہی اموی خاندان میں اللہ نے ایسا نمائندہ چنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کہ جس کے 2 سالہ دور خلافت میں اس وقت کے علماء یہ کہنے لگے کہ یہ خلفائے راشدین تو 4 ہیں، لگتا یہ ہے یہ 5واں خلیفہ آ گیا ہے۔ اس طرح عادل حکمران تھا۔ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ جمعوں میں بات لے کے آئیں گے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جب حکمران ہوا، عمر بن حبیرہ رحمہ اللہ کہنا چاہیے انہی کا ہی گورنر تھا، اچھا آدمی تھا، یہ کوفہ کا بڑا بنا، وہ گزر گیا دور وہ جو تھا پہلے، اب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آیا ہے۔ عمر نے عمر بن حبیرہ کو کوفہ کا جب والی بنایا تو کوفہ کا والی بننے کے بعد اس نے 2 بزرگوں کو، تابعین کو، اللہ والوں کو دعوت دی، اپنے لیے نصیحت کی۔ نہ یہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے کا نہیں ہے، یہ یزید بن عبد الملک کے زمانے کا ہی ہے۔ یہ شخص عمر بن حبیرہ، یزید بن عبد الملک، تو اس میں شراحجیل، عامر بن شراحجیل یہ تابعی ہیں، اور دوسرے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو عمر بن حبیرہ نے دعوت دی اپنے لیے نصیحت کے لیے کہ میں ایک بادشاہ اور اس علاقے کا گورنر بنا ہوں، مجھے اچھی اچھی باتیں کی جائیں اور میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ یہ 2 شخص گئے، عامر بن شراحجیل اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے عامر بن شراحجیل سے اس نے سوال کیا عمر بن حبیرہ نے کہ بعض دفعہ یزید بن عبد الملک کی طرف سے ایسے حکم آ جاتے ہیں کہ جن کے عمل کرنے میں ہمارا دل نہیں چاہتا، اس میں ظلم کا اندیشہ ہوتا ہے یا خلاف اسلام کوئی پہلو ہماری سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس حکم کے اوپر عمل نہ کریں اور نافذ نہ کریں تو ہمارے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کوفہ کے گورنر عمر بن حبیرہ نے کہا۔ جیسے اب بھی بہت سارے حکومتی مشیری والے جب ناجائز کرتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری نوکری کی مجبوری ہے، اور وہ خلاف اسلام کر دیا جاتا ہے ایسا کام۔ تو عمر بن حبیرہ نے یہ پوچھا عامر بن شراحجیل سے کہ بعض دفعہ یزید بن عبد الملک کی طرف سے ہمیں ایسے پیغامات آتے ہیں جن میں دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو شراحجیل نے کہا کہ دارالحکمت کے ساتھ کوئی ترتیب کر لی جائے، جو صحیح ہو اس کو کر لیا جائے، یا بادشاہ کو یوں لکھ دیا جائے، ذرا فی الحال مشکل ہیں۔ یعنی دونوں پہلو رکھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ عمر بن حبیرہ بھی ناراض نہ ہو، یزید بن عبد الملک کی بھی مخالفت نہ ہو، اور حق بھی بیان ہو جائے، مسئلہ بھی میں بتا دوں۔ یہ شراحجیل، عامر بن شراحجیل نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر بن حبیرہ
جو گورنر ہے کوفہ کا کہ حضرت حسن آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ بعض دفعہ خلیفہ کی طرف سے ایسے حکم آتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ بظاہر اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آسمانوں سے ایک بڑا سخت مزاج قسم کا فرشتہ نازل ہو جائے اور اس خوبصورت محل میں، ظاہر ہے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے، اور پاکستان میں بھی گورنر ہاؤس بڑے مثالی ہیں، اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے حسن بصری اور یہ گورنر صاحب بھی، کہا آسمانوں سے اگر ایک سخت مزاج قسم کا فرشتہ نازل ہو جائے کوئی آرڈر لے کر، اور وہ آپ کی روح کو قبض کر لے، لوگ آپ اس کو پرتعیش، لوگ آپ کو اس پرتعیش گورنر ہاؤس سے نکال دیں گے، قبر کا مہمان بنا دیں گے۔ مجھے بتاؤ عمر بن حبیرہ کہ آپ کی قبر میں جب وہاں مشکلات آئیں گی تو کیا یزید بن عبد الملک آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی مدد کے لیے؟ اس کا جواب دو۔ تو وہ کہنے لگا حضرت کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حسن نے کہا کہ عمر، آپ کا تو نام بھی عمر ہے، ہر وہ کام کرو جس میں اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا شامل ہو، ہر بادشاہ کا ہر وہ حکم نہ مانو جس میں اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانی ہو۔ تو آپ کا یہ اچھا عمل جب آپ کو اس گورنر ہاؤس سے نکالا جائے گا اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کوئی بادشاہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر اس قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں کوئی روشنی دینے والی چیز ہوگی تو وہ آپ کا ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ اپنا ایمان اور عمل صالح کی پونجی اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو، یہ قبر میں ساتھ جائے گی، میدان حشر میں ساتھ جائے گی، بادشاہوں کے وہ حکم نہ مانو۔ عمر نے حضرت حسن بصری کو قریب لیا اور بہت احترام کیا، رونے لگ گیا، کہا کہ حکومت کی باغ دوڑ، یہ حکومت کی باغ ڈور، یہ رسی، یہ حسن بہت مشکل ہے۔ اللہ نے آپ کو مبارک بنایا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت میں ہو۔ ہم بڑی مشکلوں میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ جب باہر نکلے تو سارے لوگ ان کے قریب جمع ہو گئے۔ عامر بن شراجیل نے کہا کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، ہم وہیں آ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو عامر نے تقریر کی، لوگوں جب مجھ سے سوال کیا گورنر نے تو میں نے تو سب کا لحاظ رکھا اور گول مول مقصد یہ ہے کہ بات کی ہے تاکہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، لیکن جب حسن بصری سے بات ہوئی ہے گورنر کی تو حسن بصری نے وہ نصیحتیں کی کہ جس سے مجھے بھی اپنی قبر یاد آ گئی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کھل کے بات کی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور یوں سکھایا اپنی نصیحتوں میں۔ حضرت حسن بصری دوستو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ وسوسہ، لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں، بہت عجیب اسباق ہیں دوستو اللہ والوں کے۔ کہا وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وسوسے وہ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، آیا اور نکل گیا، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار سے پکے پکے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک وسوسے وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، پکے ڈیرے دل میں لگا لیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، ہر وقت اسی کی ہی فکر رہتی ہے جو دل میں سوار کیا ہوا ہے۔ تو یہ وسوسے انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ صرف ذکر و اذکار سے نہیں جاتے، یہ پھر کثرت سے روزے رکھنے سے یہ وسوسے جاتے ہیں، مجاہدے ریاضت توبہ نصوح کرنے سے یہ وسوسے جاتے ہیں۔ یہ وہی کسی غیر مجازی طور پر کسی کی اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو وہ نماز میں بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، یہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے یہ وسوسے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سنو، متواضع شخص وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر نکلے، اس سے جو بھی ملے، خندہ پیشانی سے ملے، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ ملے، اگر اس کا وہ بھلا کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو اچھے الفاظ میں اس سے رخصت ہو جائے۔ یہ عاجز اور متواضع شخص کی علامت ہے۔
پھر فرمایا کہ سنو، دشمنی کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ دشمنی کرنے سے پہلے سوچو کہ جس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو وہ نیک بندہ ہے یا برا بندہ ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، تو تمہاری دشمنی سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر وہ شخص برا ہے جس کے ساتھ تم دشمنی کر رہے ہو تو اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اس کی برائی ہی اس کے لیے دشمنی کے واسطے کافی ہے۔ بس تم اپنے اللہ والے کاموں میں مصروف رہو۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ اپنی مجلسوں میں یوں کہتے ہیں، ہم تو بڑے فقیر ہیں جی، بڑے عاجز ہیں، بڑے گنہگار ہیں، کوئی خاص توفیق بھی نہیں عبادت کی ہوتی، بس 4-5 پارے تلاوت ہو جاتی ہے، صحیح اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے ناقص ہیں۔ کہا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اپنی مذمت، وہ حقیقت میں اپنی تعریف چاہتے ہیں، وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں، ورنہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے دوستو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو مقرب بنا لیتا ہے، آئندہ اس سے دعائیں کرایا کرو۔ جس نے سچی توبہ کی اور اپنی زندگی بدل دی۔ کسی عارف نے کہا نا، گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا، گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا۔ جب توبہ ہو جائے تو پھر یہ زمین بھی اس کے حق میں گواہی دے گی، جب راضی ہو گیا فرشتے بھی اتریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، مچھلیاں بھی کریں گی، چمٹیاں بھی کریں گی، یہ اللہ کا مقرب۔ تو جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس سے آئندہ دعا کرایا کرو۔ اور فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو۔ جب تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی کرو گے تو اللہ تم کو بھی اپنا دوست بنا لے گا، کہ دوست کا دوست دوست کا دوست ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ حبیب و حبیبی ہی حبیب و حبیبی، جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ دوست کے دوست کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی معیت اختیار کرو، ان کو دوست بناؤ، اللہ بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اور فرمایا کہ مردے پر سب سے زیادہ ظلم اس کے اپنے گھر والے کرتے ہیں۔ میت جو شخص فوت ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ زیادتی، اللہ ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں، سب سے زیادہ زیادتی مردے پر اس کے اپنے گھر والے کرتے ہیں۔ اس پر تو بھی مشکل مراحل آنے والے ہیں، منکر نکیر سوال کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ سارے رونے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور عجیب عجیب آہو بکا گریبان پھاڑنے میں لگ جاتے ہیں، جس سے مردے کو مزید نقصان ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہی لوگ توبہ اور استغفار میں لگ جائیں، غم تو ہوتا ہے، تسبیحات میں توبہ اور استغفار میں لگ جائیں تو یہ بھی گنہگار نہیں ہوں گے اور میت کو بھی فائدہ ہوگا، جو سوال و جواب ان قریب اس سے ہونے والے ہیں، اس طریقے سے اس میں اس کو آسانیاں ہوگی۔ اور فرمایا کہ دیکھو دوستو، میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو دنیا کی تلاش میں لگا ہوا ہو اور اس کو آخرت مل گئی ہو، میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن ایسے میں نے ہزاروں دیکھے ہیں کہ جو آخرت کی تلاش میں لگ گئے، اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ ایسی چیز کی تلاش میں لگ جائیں جس سے دونوں جہان مل جاتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے میں کوشش کرو۔ فرمایا کہ سلیم دل اس مسلمان کا ہے جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ مسلمان کامل وہ شخص ہے کہ اس سے کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور محب کی پہچان یہ ہے، محبت والے شخص کی پہچان یہ ہے کہ اپنے محبوب کی تلاش کی، دیدار کی فکر میں لگا رہے۔ اگر کسی محب کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، کسی محب کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو ان کے دیدار کی شوق میں لگ جائے وہ، اور لہٰذا ظاہر ہے کہ جب ان کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا تو اس طرح کے امور وہ پھر عمل میں لائے گا اور شریعت کا متبع اپنے آپ کو بنائے گا۔ یہ سن 110 ہجری میں بصرہ کے اندر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے وفات پائی، اور اتنا بڑا ازدحام، شب جمعہ کو رات کو وفات ہوئی، جمعہ کی نماز کے بعد اسی مسجد میں
جس مسجد میں یہ معلم تھے، پہلے متعلم تھے بعد میں معلم تھے، پہلے سیکھ رہے تھے بعد میں سکھا رہے تھے اور مفتی اعظم تھے، اسی مسجد میں جمعے کے بعد ان کا جنازہ ہوا، سارے لوگ ان کو دفن کرنے کے لیے بصرہ کے قبرستان میں گئے تو عصر جامع مسجد بصرہ میں عصر کی جماعت نہیں ہو سکی کہ بصرہ میں کوئی شخص ہی نہیں تھا جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔